زوجتي أنت حبيبتي أنت حلالي أنت لا أخشى عذولا هم مقتي الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد میں آپ سب کا ایک بار پھر اسلامک ریفلیکشنز میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ماشاءاللہ کافی خوشی ہو رہی ہے اتنا سارا کراؤڈ ایک جگہ پر دیکھ کے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور پروگرام سٹارٹ ہونے کے لیے آپ نے جتنا صبر کیا اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کافی لوگ الاسر فاؤنڈیشن میں پہلی بار آئے ہیں، تو الاسر فاؤنڈیشن کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الاسر فاؤنڈیشن ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، یہ ایک اسلامک سینٹر ہے۔ اس میں کئی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایکٹیویٹیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الحمدللہ الاسر فاؤنڈیشن میں یہ جو پروگرام اسلامک ریفلیکشنز نام سے ہے، ایوری سیٹرڈے ہوتا ہے مغرب بعد۔ اس میں الگ الگ علماء دعات کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں واعظ و نصیحت کر سکیں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کویشچن آنسر سیشن بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لیکچر میں کچھ سنا، اس کا ڈاؤٹ رہا، تو آپ اسے کلیریفائی کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ الاسر فاؤنڈیشن کے ویژن میں سے یہ بھی ہے کہ وومن کو امپاور کرنا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارے یہاں عورتوں کے لیے خصوصی انتظام ہوتا ہے، جیسا کہ آپ میں سے کئی لوگ میں سمجھتا ہوں فیملیز کے ساتھ ہیں، آپ کی وائفس بھی اوپر موجود ہیں، تو ان کے لیے ایک بہترین پروجیکٹر کا انتظام کرتے ہیں، تو ان کو اچھے سے تھیٹر ویو ملتا ہے، اور وہ جو یہاں نیچے ہو رہا ہے اسے دیکھ بھی سکتی ہیں۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آڈیو ویژول کا ریٹینشن زیادہ ہوتا ہے، آدمی زیادہ ٹائم تک جو آڈیو ویژول دیکھتا ہے اسے زیادہ ٹائم تک یاد رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ جو خالی سنے یا خالی دیکھے۔ تو الحمدللہ یہ انتظام ہوتا ہے، ایوری سیٹرڈے ہوتا ہے الحمدللہ یہاں پر۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ بلڈنگ کے ممبرز کا جو کوآپریٹ کر کے ہمیں اپنی پارکنگ وقف کرتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ ایک نیا پروگرام شروع ہوا ہے شیڈز آف اسلام کے نام سے۔ یہ پروگرام انگلش میں ہوتا ہے ایوری سنڈے 4:30 بعد صلاۃ العصر، ایوری سنڈے 4:30 کو۔ اور یہ پروگرام کا پیٹرن ایک مونوٹنس نہیں ہے، یہ پروگرام میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہوتے ہیں، ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں، لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے، جیسے کہ پچھلے بار ہمارے پاس شیخ عاصم الحکیم سعودی عربیہ سے آئے تھے، ان کی لائیو سٹریمنگ تھی۔ اس کے علاوہ لیکچر بھی ہوتا ہے، اور ویڈیو شوز، اسکالر کے ڈسکشنز وغیرہ یہ ویڈیو پر ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، تاکہ ہمارے یہاں پہ جو انگلش جاننے والے لوگ ہیں، خاص کر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو باہر کے کنٹریز سے یہاں پر بسے ہوئے ہیں، حیدرآباد میں پڑھائی کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ جمعہ خطبہ بھی ہمارے یہاں اردو میں ہوتا ہے۔ تو تاکہ ایسے لوگ جن کو ایک ماحول نہیں ملا ہے، تو ان کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کریں، ایک اچھا ایمبینس پرووائڈ کریں، تاکہ وہ اسلام سے جڑے رہیں۔ اور الحمدللہ کافی بچے بھی نظر آ رہے ہیں مجھے آج۔ بچوں کے لیے ایک بہترین پروگرام ہوتا ہے ایوری سنڈے 11:15 ٹو اراؤنڈ 12:45۔ یہ پروگرام ٹینڈر کڈز کے نام سے ہے، ٹینڈر کڈز۔ اس میں بچوں کو اسلام کی بیسک چیزیں بتائی جاتی ہے، جیسے ارکان الاسلام، ارکان الایمان، سٹوریز آف دا پروفٹس، ویڈیوز وغیرہ بتائے جاتے ہیں۔ اور ایک نیا ایکٹیویٹی الاسر فاؤنڈیشن کی طرف سے شروع ہوئی ہے الحمدللہ، یہ ہے عربک لرننگ پروگرام۔ اور اس پروگرام میں ہم ٹیچرز کی انٹرویو لیتے ہیں، ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں الاسر فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور جو بچے انٹرسٹڈ ہیں یا جو عورتیں یا جو بچیاں انٹرسٹڈ ہیں پڑھنے میں، وہ ہمارے یہاں ایک اپلیکیشن فارم کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں سے الحمدللہ وہ ٹیچر یا ٹیوٹر جا کے ان کو پڑھاتی ہے۔ تو ہوم ٹیوشن عربک لرننگ، کیونکہ عربک کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ سستی زیادہ پرکھتے ہیں، تو الحمدللہ ہوم ٹیوشن کا ایک معمول ہم نے شروع کیا، یہاں پر ایک نئی ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے یہاں لائبریری ہے جس میں انگلش بکس ہیں، عربک بکس ہیں، اردو بکس ہیں۔ تو جو ٹائم پہ پروگرامز نہیں ہو رہے ہیں ہمارے پاس، تو الحمدللہ آپ لوگ یہاں پر آ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ کافی بکس ہمارے یہاں، ہمارا اگر آپ کلیکشن دیکھیں، آپ اگر جو جینٹس پیچھے بیٹھے ہیں، تو ماشاءاللہ دارالسلام کی اوتھینٹک بکس ہیں، ایکسپینسو بکس ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس سے آ کے فائدہ حاصل کریں۔ یہی ہمارا فری ٹائم ہے
جس میں ہم آ کے علم حاصل کریں اور انشاءاللہ اور لوگوں تک بھی دیں. اس کے علاوہ قرآن ڈسٹریبیوشن ہمارے یہاں ہوتا ہے. گولکنڈا ایک ہوٹل ہے یہاں پر, تو الحمدللہ الاسر فاؤنڈیشن کی جانب سے وہاں کے ہوٹل رومز میں قرآن رکھائے گئے. تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے قرآن کو کوریئر بھی کیا جاتا ہے لوگوں تک. تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ پروگرامز پلان کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ الاسر فاؤنڈیشن سے جڑے رہیں اور ہماری ایکٹیویٹیز میں ہمارا تعاون کریں اور خود بھی اس فاؤنڈیشن سے فائدہ اٹھائیں. آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے حقوق الزوجین, اس کے مقرر جو آج ہیں عبدالہادی مدنی صاحب, اور ان کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو لوگ ان کو نہیں جانتے, شیخ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ ہیں. اس کے علاوہ یہ ہائر اسٹڈیز کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ گئے اور وہاں سے بھی فراغت حاصل کی, اور الحمدللہ شیخ UK یونائٹڈ کنگڈم کے جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اسلامک کورٹ جو UK میں ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور الحمدللہ ہم شیخ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پر انہوں نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا اور یہاں پر آئے. اور الحمدللہ بہت ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہمارے اس فاؤنڈیشن میں اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں, اور کئی لوگ اسی وجہ سے جڑے ہیں کہ شیخ کی تقریر آج ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تقریر جو آج شیخ ہمارے یہاں دیں گے, اللہ تعالی ہمارے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اور ٹاپک ان کا جیسے میں نے بتایا حقوق الزوجین, رائٹس آف اسپاؤسز, میاں بیوی کے حقوق. اکثر جو ہم دیکھتے ہیں جو لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ حق برابر نہیں دیے جاتے. تو آج بہت ہی اچھا ہوگا کہ ہم سب یہ بات جان لیں کہ ہمارے بیویوں پر کیا حق ہے, بیویاں یہ بات جان لیں کہ ہمارے شوہر کے ان پر کیا حق ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ جب ہم جانیں گے, حق سمجھیں گے, حق دے پائیں گے انشاءاللہ. تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم دعوت دیتے ہیں شیخ عبدالہادی مدنی کو کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بہت ہی معزز بھائیوں اور بہنوں, یہ میری اپنی خوشی اور مسرت کی بات ہے. میں اپنے لیے یہ سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ بھائیوں, احباب, بزرگوں اور دوستوں کے ساتھ ملاقات کا مجھے یہ موقع مل رہا ہے. الاسر فاؤنڈیشن, اس کے منتظمین بھائی وسیع اور ان کے ساتھ جو رفقائے کار ہیں, ان تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا. اور کل تک مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہاں آنا ہے, لیکن محترم وسیع صاحب اور ان کے رفقا کا اخلاص اور ان کی محبت وہ مجھے یہاں کھینچ لائی, اور رات ہی میں گویا کہ یہ طے ہوا کہ مجھے یہاں ہر صورت میں آنا ہی آنا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا جو یہاں پر تشریف لے آئے. اصل میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر جو خوشی اور مسرت ہونی چاہیے وہ اسلام کے اصول اور اس کی تعلیمات کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے کا رہنے والا ہو, دنیا کے کسی گاؤں یا قریے کا رہنے والا ہو, مگر دین اسلام نے ہمیں اخوت اسلامی کی ایک لڑی میں ایسے پرو دیا ہے کہ دنیا بہت وسیع ہونے کے باوجود ہمارے اپنے نقطۂ نظر سے گلوبل ولیج بن چکی ہے. گلوبل ولیج کا اور لوگوں کے پاس ایک تصور ہے, مگر ہمارا اپنا یہ تصور ہے کہ یہ ایک ایسا قریہ ہے کہ اس میں چاہے کوئی بھی کہیں بھی رہو, کسی بھی آدمی کے
پاؤں میں بھی کانٹا چبھ جائے تو دوسرے علاقے کے رہنے والا اسلام نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ اس کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اور کہیں کوئی اچھا کام ہو جائے ہر ایک اس میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ یہی اخوت اسلامیہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے کٹ پٹ کر لٹا کر مدینہ منورہ پہنچے، تو مدینہ منورہ کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ ان کی کوئی برادریاں، کوئی تعلقات اور کوئی خاندانی روابط نہیں تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ان کا ایسے ویلکم کیا کہ وہ اپنے آپ کو اسٹرینجر، اجنبی نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ بن مانگے کہ وہ انہیں اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنے باغات اور اپنی دولت کا نصف حصہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حالانکہ اسی دولت کے لیے لوگ کورٹ کچہری کا رخ کرتے ہیں، اسی دولت کی تقسیم کے مسئلے پر نہ جانے کتنا خون خرابہ ہوتا ہے، مگر اسلام نے بھی ایک ایسی مثال قائم کی کہ دولت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کا انکار کیا جا رہا ہے، ایک طرف سے آفر کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ۔ اسلام نے ہماری کچھ ایسی تربیت کی، کاش کہ ہم اسلام کی ان نورانی تعلیمات کو خود سمجھتے، دوسروں کو سمجھانے کا ذریعہ بنتے۔ اگر میں اپنے محلے سے باہر نکلوں، اپنے گھر سے باہر نکلوں، تو میرا تعارف میرا کردار بن جانا چاہیے، میرے اخلاق میرے دین کا انٹروڈکشن کروانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ میں جب باہر نکلوں میرے کیریکٹر کی خوشبو ایسی ہو کہ میرا پڑوسی غیر مسلم یہ معلوم کرے کہ یہ کون سے مذہب کا ماننے والا ہے، جس کی وجہ سے سارا علاقہ جگمگا رہا ہے، یہ کون سا بزنس کرنے والا ہے، یہ کس مذہب کو ماننے والا ہے، جس کی وجہ سے بازار کے اندر عدل و انصاف، دیانتداری، سچائی اور امانت داری جیسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ کون آدمی ہے جو اپنا سامان بیچنے سے پہلے اس کے اندر پائے جانے والے نقص، فالٹ اور کمزوری کو خود ہی بتا رہا ہے۔ یہ کیسی امانت داری ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ اگر ہم اپنے کردار کے ذریعے سے کچھ اس طرح کا مظاہرہ کریں تو ہمارا کردار دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، ورنہ اس دین کو پھیلانے کے لیے میں اور آپ یا دوسرے اور بہت سارے لوگ دین اس کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ وہ اس لیے غالب آ کر رہے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد گرامی ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الدِّينَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ کہ یہ اس جگہ پہنچے گا جہاں رات اور دن ہوتے ہیں، وہاں یعنی روئے زمین کے چپے چپے پر پہنچے گا اس کا اثر۔ لا يبقى بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ بیہقی کے الفاظ ہیں کہ روئے زمین پر کوئی کچا یا پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام کی آواز نہ گونجے۔ اور یہ کیسے گونج رہی ہے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت چھوٹی سی مثال بات کو سمجھنے کے لیے۔ انگلینڈ کی ایک مشہور یونیورسٹی ہے سوانزی یونیورسٹی، تاکہ بات آپ کو بطور ریفرنس کے یاد رہے۔ سوانزی یونیورسٹی اس کے چلانے والے کوئی مولوی ملا نہیں ہیں، بلکہ یہ خالص نان مسلم یونیورسٹی ہے جیسے عام یونیورسٹیاں ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے کچھ ریسرچ کروائی گئی اور اس ریسرچ کی جو رپورٹ سامنے آئی، اس رپورٹ کے مطابق اس وقت صرف برطانیہ کے اندر جو نو مسلم ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ الحمدللہ، باوجود منفی پروپیگنڈے کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور وہ 1 لاکھ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان میں 66% عورتیں ہیں، خواتین اس تعداد میں جو مسلمان ہو رہی ہیں۔ اب یہ سوالیہ نشان پیدا ہو گیا کہ کون ان کو لا رہا ہے اسلام کی طرف، کیوں یہ اسلام قبول کر رہی ہیں، جبکہ ہمارا سارا میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ اگل رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود
کون ان کو مسلمان بنا رہا ہے؟ کیوں وہ اسلام کی طرف آ رہی ہیں خواتین؟ یہ چیز بتا رہی ہے کہ اسلام کسی کی تلوار یا کسی کے گن پوائنٹ پر نہیں پھیلتا، بلکہ دین اسلام دل و دماغ کی دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دل اور دماغ کے ساتھ دین کو سمجھے تو کیا میں اور آپ، کیا فتح دروازہ، کیا سعید آباد اور کیا یہ علاقے یہاں کے رہنے والے ہی نہیں، بلکہ یہ دین کی ایسی برکت ہے کہ یہ دین ٹونی بلیر کے گھر کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، ورنہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، دین تو پھیل رہا ہے اور پھیل کر رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کے پھیلنے کا ہم ذریعہ بنے تو ان بہت ساری چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ دین کے ہم خود عمل کرنے والے بنے، ہمارے اخلاق، ہماری سیرت اور ہمارا کیریکٹر لوگوں کو اس دین کے طرف لانے کا ذریعہ ثابت ہو۔ میاں بیوی کے حقوق، زوجین کے مسائل، کورٹ کچہری میں چلے جائیے، بھرے پڑے ہیں وہاں پر مختلف قسم کے جھگڑے، چاہے وہ میٹریمونیل ایشوز ہوں، نکاح اور طلاق کا مسئلہ ہو، خلا یا سپریشن کا مسئلہ ہو، اور نہ جانے کتنے کتنے مسائل ہیں جو اس دین کے ماننے والے وہاں جا رہے ہیں۔ یا تو میرے اندر کوئی نقص ہے یا میری بہن کے اندر کوئی کمزوری ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل کیا گیا، کلام ہدایت، اس میں جو ہماری رہنمائی کی گئی ہے ان مسائل کو سالو کرنے کی، ان ایشوز کو ختم کرنے کی، ہم اور آپ شاید اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ کہتے ہم سب ہیں، مگر ہم میں کتنے ایسے ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ واقعی ہم قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہماری ان سے ایک محبت بھری گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا کا ریسرچ کا اصول ہے کہ ریسرچ سنی سنائی باتوں کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ ریسرچ اسکالر یہ انڈیپینڈنٹ اور اوپن مائنڈڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بند ذہن کے ساتھ ریسرچ کریں گے تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہو کر ریسرچ کریں گے، انڈر پریشر ہو کر کریں گے تحقیق، تو آپ اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھے، جہاں سے خیر کی بات مل سکتی ہو، اچھی بات مل سکتی ہو، اس کو لینے کے لیے آپ آمادہ ہوں۔ تو پھر آپ کو خود معلوم ہوگا کہ خواتین اور اسلام، عورتوں اور اسلام کے بارے میں جو نظریہ یا جو باتیں کی جاتی ہیں وہ نیگیٹو پروپیگنڈے سے زیادہ نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاید اسلام میں عورتوں کے حقوق پوری طرح نہیں دیے گئے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بنیادی نقطہ سمجھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے مسئلے کے لیے بنیاد اور فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو مسائل بیان کیے گئے اور یہ جو دونوں کے لیے یعنی بیوی کے لیے، شوہر کے لیے جو حقوق بتائے گئے ہیں وہ کون بنائے ہیں؟ اسلامی جو حقوق بنائے گئے ہیں وہ میرے اور آپ کی طرف سے نہیں، آرگنائزیشن کی طرف سے نہیں، انجمن یا مسجد کی طرف سے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے رب العالمین کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ احکم الحاکمین ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا، کریٹر، خالق جو ہے اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے عورت کی ضرورت کیا ہے، اس کے لیے کیا قوانین بننے چاہیے، وہ جانتا ہے مرد کی ضرورت کیا ہے، اس کے لیے کیا قوانین بننے چاہیے، وہ اس کا جو قانون ہوگا وہ اس کے لیے بھی سب سے بہترین ہوگا، مرد کے لیے بھی سب سے بہترین ہوگا۔ اس سے زیادہ بہتر قانون کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اگر یہ نقطہ ہم سمجھ لیں تو پھر اعتراض کرنے والے ایک نہیں 1000 بار سوچیں گے کہ کیا آپ اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی قانون بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ رب العالمین نے جو احکام، جو اصول دیے ہیں اس سے بہتر کوئی آپ اور انٹروڈکشن کروا سکتے ہیں؟ مرد کو آپ وہ حق دینا چاہتے ہیں جو اللہ نے نہیں دیا؟
یا عورت کو آپ اس مقام پر رکھنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، تو کیا اس کی وجہ سے زندگی بیلنس کے ساتھ گزر سکے گی؟ قطعاً نہیں گزر سکتی. اس لیے کہ احکم الحاکمین کا جو فیصلہ ہے وہ ہم سب کے فیصلوں سے ہزارہ درجے بہتر ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز زیادہ بہتر ہے. اسی لیے اسلامی تعلیمات کو ذرا اوپن مائنڈڈ ہو کر سنیے، اور میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اگر آپ میں سے کسی بھائی یا بہن کو کوئی اعتراض ہے، آرگیومنٹ ہے، چیلنج ہے، سوال ہے، تو آپ یہاں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میرے اور بہت سارے دوست احباب جو ہیں بعد میں بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہم پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں. تو سب سے پہلی چیز قرآن کا ایک اصول دونوں کے بارے میں کہا گیا، چیک اینڈ بیلنس کا یہ اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مردوں کو کہا گیا کہ عورتیں تمہارے لیے جتنی ضروری ہیں تم بھی ان کے لیے اتنے ہی ضروری ہو. کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں، کوئی استحصال نہیں، کوئی ڈومینیشن نہیں کہ مرد یہ کہے کہ مائٹ از رائٹ. نہیں، غلط. طاقت جیسے چاہے تم استعمال کرو، کہا گیا نہیں ہو سکتا یہ. عورت اگر یہ کہے الٹے کہ میں جو چاہے وہی کروں گی، اس کو بھی کہا گیا کہ نہیں، رک جائیے. آپ کا اپنا حق ہے، آپ کے اپنے لیولز ہیں، آپ کی اپنی باؤنڈریز ہیں، اور اس کے لیے بھی کہا گیا کہ یہ آپ کے حدود ہیں، نہ آپ اس سے آگے بڑھیں نہ وہ اس سے آگے بڑھے. تو کوئی ڈومینیشن نہیں، کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں، کوئی استحصال نہیں کسی کا، بلکہ جس کے لیے جو حق دیا گیا وہ احکم الحاکمین کی طرف سے دیا گیا. اب یہ کیسے حق دیا گیا؟ عورتوں کے لیے کیونکہ زیادہ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ سمجھیں. عورتوں کے لیے جو حقوق دیے گئے وہ اتنے زیادہ ہیں، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں دیکھیں، چاہے بہن کے روپ میں دیکھیں، چاہے بیوی کے روپ میں دیکھیں، چاہے ماں کے روپ میں دیکھیں. دنیا کا کوئی مذہب یا سارے مذاہب مل کر بھی وہ بیلنس کا اصول نہیں قائم کر سکتے جو اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے. کیسے؟ آئیے بیٹی کے روپ میں آپ دیکھیں. پہلے کیا ہوتا تھا، آج کیا ہو رہا ہے. عام کلچرل جو ایشوز ہیں اس کے مطابق پہلے 1200 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 2000 سال پہلے عرب میں، یونان میں، انڈیا میں، ایجپٹ میں، جن کی تہذیب بہت زیادہ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بہت زیادہ سیویلائزڈ ہیں، اس تہذیب میں کیا ہوتا تھا؟ عرب کے بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ زمین کھود کر اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا پسند کرتے تھے. قرآن مجید میں اس کو کنڈم کیا گیا، کیٹاگوریکلی کنڈم کیا گیا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. ان زمین میں دفن کی جانے والی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ بتاؤ تمہیں کس جرم کے عوض، تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا. اور اس وقت کے بعض لوگ یہ تھے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے سامنے دو آپشن ہوتے، یا تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی پرورش کریں یا اس کو زمین میں دفن کر دیں. قرآن نے کیا کہا؟ تمہارے یہ دونوں آپشن غلط ہیں. الا ساء ما یحکمون. باطل ہے، غلط ہے تمہارا فیصلہ. اگر تم اس کو حقیر سمجھ کر اس کی خدمت کرو، لک آفٹر کرو، تو یہ بھی غلط، ناقابل قبول. اور اگر تم زمین میں دفن کر دو، یہ اس سے بڑا جرم ہے. یہ زمانے جاہلیت کے عربوں میں یہ کلچر پایا جاتا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے. اور اسی تناظر میں آپ ایجپٹ، انڈیا کی قدیم تہذیب، اور اسی طرح سے یونان، گریس، وہاں کی تہذیب کو اسی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. کم و بیش یہی تصورات وہاں بھی پائے جاتے تھے. اور اس کے بعد اسلام آیا. لیکن اسلام کی تعلیمات سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاسٹ نہیں ہے، ماضی نہیں ہے، ابھی بھی یہ چل رہا ہے. پریزنٹ سچویشن بھی اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ رنگ روغن کی تبدیلی کے ساتھ آج بھی ہم میں کتنے لوگ ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آپ مختلف علاقوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹی اگر پیدا ہو تو نحوست کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے. آج یہ ہوتا ہے.
اس صدی کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ بعض لوگ اپنا حمل صرف اس لیے ساقط کروانا چاہتے ہیں، ابولشن، صرف اس لیے کہ اگر انہیں کنفرم ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ پیٹ میں پلنے والی جو جان ہے وہ فیمیل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے۔ آج کے اس متمدن دور میں خود انڈیا کے اندر یہ کتنے گھناؤنے کاروبار ہوتے ہیں۔ جو میڈیکل فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں وہ سب اس کی گواہی دے سکتے ہیں، اخباری رپورٹوں پر اگر آپ کی نظر ہو آپ بھی اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو کل کی بات نہیں بلکہ یہ صرف ماضی کی نہیں، آج کی بھی یہ پرابلم ہے، اور بہت سارے علاقوں میں، پاکستان وغیرہ میں ایک بڑی مشہور اصطلاح ہے، بیٹا پیدا ہو تو وہ لڈو اور مٹھائی تقسیم کرتے ہیں بعض جگہوں پر، اور جب بیٹی پیدا ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، یعنی افسوس کا ایک اظہار۔ یعنی میں کہتا ہوں بیٹا پیدا ہو آپ کی مرضی، اور بیٹی پیدا ہو گئی تو اللہ کی مرضی، کیا کرتے ہیں، مصیبت ہے اس کو برداشت کر لیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو اس وقت دنیا میں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے، اور انڈیا کی گورنمنٹ کو اس کے خلاف قانون بنانا پڑا۔ قانون کب بنایا جاتا ہے؟ اس کی ضرورت ہو تبھی بنایا جاتا ہے۔ بھلا ہو انڈین دانشوروں کا کہ انہوں نے بروقت قانون تو بنانے کی کوشش کی، کم سے کم جیسے جہیز وغیرہ کے مسئلے پر قانون بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب تک دل و دماغ کی دنیا کی تربیت نہ ہو، قانون بنانے سے اس کو توڑنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے کیا حل پیش کیا اس کا؟ اسلام نے جو حل پیش کیا، کل بھی وہ سب سے بہترین حل تھا، آج بھی سب سے بہترین ہے، اور قیامت تک وہ سب سے بہترین حل ہے۔ اس سے بہتر کوئی حل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے لڑکی اس کو ہر روپ میں دیکھا ہے، اور اس کے لیے حقوق اور تعلیمات مقرر کی گئیں۔ مثلا لیجئے ماں کا مقام، اسلام میں بڑا محترم مقام ہے، ماں کا بڑا باعزت مقام ہے، بہت ہی آنریبل شخصیت ہے ماں کی، اتنی بہترین اس کی شخصیت ہے کہ ماں کے مقام کو اسلام نے اتنا اونچا کیا کہ اگر تم جنت تلاش کرنا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو گا۔ یعنی ماں کا مقام اتنا اونچا کر دیا گیا، اور ماں کا مقام اتنا اونچا کر دیا گیا کہ اگر تم کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی تمہاری خدمت کا مستحق، پرائرٹی نمبر 1 یہ تمہاری ماں کو ملنی چاہیے، پرائرٹی نمبر 2 تمہاری ماں کو ملنی چاہیے، پرائرٹی نمبر 3 تمہاری ماں ہی کو ملنا چاہیے، پرائرٹی نمبر 4 تمہارے باپ کا نمبر آئے گا۔ یعنی ماں کا مقام اتنا بلند کر دیا گیا کہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ اونچا کر دیا گیا، کہ خدمت کی سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ۔ ماں کے روپ میں دیکھیے کتنا معزز اس کو مقام دیا گیا، گویا ماں اور باپ میرے گھر میں ہوں، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے میں اس کو جنت کا ٹکٹ سمجھوں گا، یہ مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ اور جو آدمی ماں باپ کو اپنے لیے جنت کے روپ میں دیکھے، کبھی ان کا دل دکھا سکتا ہے، کبھی ان کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ میں اتنا ہیوی رسک نہیں لے سکتا کہ ماں باپ کو ناراض کر کے جہنم میں جاؤں اور جنت سے محروم کر دیا جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بیٹی کے روپ میں آپ دیکھیے، بیٹی کا باپ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بیٹی کے مقام کو بلند کیا کہ اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے تو آپ نے خوشخبری دی کہ جنت میں جانے سے اسے پھر کوئی چیز روک نہیں سکے گی۔ کسی صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے ہاں صرف 2 ہی بیٹیاں ہوں تو کیا اسے بھی یہ مقام مل سکتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر 2 بیٹیوں کی بھی تم اسی طرح سے خدمت کرو، تعلیم کا، تربیت کا صحیح انتظام کرو، بروقت ان کا نکاح کر دو، تو تمہارے لیے بھی جنت ہے۔ بتائیے، وہ بیٹی جو ایک زمانے میں زمین میں دفن کی جاتی تھی، وہ بیٹی جو آج بھی
حمل کو ساقط کروا کر دفن کی جا رہی ہے، منحوس سمجھی جا رہی ہے، اسلام نے اتنا اونچا مقام دیا کہ وہ مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے، ماں باپ کے لیے وہ اطمینان اور سکون اور راحت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے تو بیٹیوں کی پیدائش پر ماتم اور افسوس نہیں کرے گا، بلکہ مٹھائی اور لڈو تقسیم کرے گا کہ میرے گھر جنت کا ٹکٹ آ گیا ہے۔ اسلام نے کہاں سے کہاں اس کا مقام متعین کیا۔ بہن کے روپ میں دیکھیے کہ بہن کا مقام کتنا اونچا کر دیا گیا، اتنا اونچا کر دیا گیا کہ اگر وراثت میں کوئی آدمی، باپ اس کا انتقال ہو گیا اور ایک بیٹا چھوڑتا ہے اور ایک بیٹی پیچھے چھوڑتا ہے، تو اس کی جو وراثت ہے، اس کی جو دولت ہے چھوڑی ہوئی، کیسے تقسیم کی جائے گی؟ بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاتھ میں زیادہ طاقت ہے اس لیے میں جیسے چاہے اس کو استعمال کروں، نہیں، شریعت نے پابندی لگا دی، تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ بیٹی کو محروم نہیں کیا جائے گا، بن مانگے کہ اس کا حق اس کے گھر تک پہنچ جانا چاہیے۔ اگر صرف اس ایک نقطے پر ہم غور کریں کہ عورتوں کو بھی وراثت کے اندر جو حصہ ملتا ہے اگر وہ دینا شروع کر دیں تو کچہری کے کتنے کیسز ختم ہو جائیں گے، کورٹ میں چلنے والے کتنے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ ہم کتنے ایسے ہیں جو بہن کو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے دولت وہی مار دے گا ساری کی ساری، دوسروں کے لیے وہ حصہ جو شریعت دے رہی ہے ہم دینے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہیں۔ تو خرابی کہاں ہے؟ اسلام میں نہیں ہے، میرے اور آپ کے سسٹم میں خرابی ہے، میرے اور آپ کے اخلاق، سیرت اور کردار میں خرابی ہے، میرے اور آپ کے عمل میں کمزوری ہے۔ دین مکمل ہے، دین کامل ہے، اللہ نے اس کا حق مقرر کیا، بطور بیوی کے اس کو کتنا ملے گا، بطور ماں کے اس کو کتنا ملے گا، بطور بیٹی کے اس کو کتنا ملے گا، اللہ تعالیٰ نے سارے حصے مقرر کر دیے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سارے حصوں کے باوجود حقدار کو اس کا حق نہ دے تو یہ ظلم ہے بدترین قسم کا، دنیا اور آخرت کی تباہی کا یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے بیوی کا مسئلہ ہے، دیکھیے ذرا بیوی کے لیے اسلام نے کیا حقوق مقرر کیے ہیں کہ ہم بھی اس تناظر میں ذرا اپنی زندگیوں کو چیک کرنے کی کوشش کریں کہ بیویوں کا مقام کتنا اونچا کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا کر دیا، خواتین کا مقام اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ نساء آیت 19 کہ تم خواتین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، ایون ان کی کوئی خرابی یا کوئی بات تمہیں ناپسند بھی ہو تو تمہاری نظر پازیٹیو ہونی چاہیے، ان کی کمزوریوں پر نظر نہ رکھو بلکہ خوبیوں پر نظر رکھو۔ مان لیجئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہر ایک کے ساتھ 100% میچنگ یہ ضروری نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کی 90 باتیں آپ کو اچھی لگیں، 10 باتیں آپ کو تکلیف دہ بھی ہوں یا ناپسند ہوں آپ کو۔ شریعت حکم یہ دے رہی ہے کہ آپ وہ جو 10% کمزوریاں ہیں اس کو پک اپ نہ کریں بلکہ 90% خوبیوں پر اپنی نظر رکھیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 10% جو کمزوریاں ہیں اس کو بھی دور کر دے گا۔ ورنہ کون سا گھرانہ ہے، کون سی بیوی ہے، کون سا شوہر ہے جو یہ کہہ سکے کہ 100% میری طبیعت کے مطابق ہے؟ اگر 99 باتیں اچھی ہوں گی تو ایک کمزوری کا امکان ہے، اگر اس کے اندر نہیں تو آپ کے اندر بطور شوہر کے کمزوری کا امکان پایا جاتا ہے۔ بیوی کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنی نظر مثبت رکھے، شوہر کے لیے بھی یہی ہے کہ پازیٹیو اپروچ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان کو دور فرما دیں گے۔ اور اگر اس کا الٹا ہو جائے تو 90% خوبیاں ہیں بیوی کے اندر، 10% کمزوریاں ہیں اور آپ کی نظر صرف کمزوریوں پر لگ رہی ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، صحابہ کرام کی زندگی اس کو پسند نہیں کرتی۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، خلیفہ ہیں اور چھوٹی کوئی اسٹیٹ کے خلیفہ نہیں تھے، مسلم سلطنت اس کی ریاست کے حدود کتنے تھے، اس وقت وہ خلیفہ تھے۔
ایک دور دراز سے ایک صاحب تشریف لائے، وہ شکایت کرنے کے لیے آئے تھے اپنی بیوی کے ایٹیٹیوڈ پر کہ بیوی کا سلوک میرے ساتھ کیسے ہے، یہ شکایت کرنے کے لیے. لیکن جب گھر میں پہنچے تو وہاں کوئی باڈی گارڈ اور سیکیورٹی کا تو انتظام نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ فاروق کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ فاروق کیوں ہیں کہ انہوں نے عدل و انصاف کے ایسے پیمانے قائم کیے کہ دنیا میں آنے والے سارے حکمرانوں کے لیے وہ ایک نمونہ اور رہبری کا اصول بنا دیا گیا. اسی لیے انڈیا کے عظیم الشان رہنما جب گاندھی جی سے پوچھا گیا کہ تمہارے لیے رول ماڈل کون ہو سکتا ہے حکومت چلانے کے لیے، انہوں نے بلا کھٹکے کے ایک ہی جواب دیا، اگر میں کسی کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہوں تو عمر بن خطاب کو بناؤں گا. تو یہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عدل و انصاف سے بھری ہوئی. اب جب وہ تشریف لائے، دروازے کے ساتھ ہی انہوں نے ٹھہر کر کچھ دیر لگائی اور اس کے بعد وہ واپس لوٹ گئے. حضرت عمر کو معلوم ہو گیا کہ کوئی صاحب آئے تھے اور وہ واپس جا رہے ہیں. حضرت عمر باہر نکلے، آواز دی کہ بھائی رک جائیے، آپ آئے اور چلے گئے، کوئی بات نہیں کی مجھ سے. تو انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ سالو ہو گیا، وہ حل ہو گیا. کہا کیا مقصد تھا؟ کہ اصل میں میری بیوی کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی تھی تو میں آیا تھا شکایت کرنے کے لیے. جب دروازے پر پہنچا آپ کی بیوی کے ساتھ بھی کوئی آرگیومنٹ اندر چل رہی ہے، تو میں نے کہا کہ جو مصیبت میرے ساتھ ہے امیر المومنین کے ساتھ بھی وہ مصیبت ہو سکتی ہے، وہ جیسے حل کر رہے ہیں ویسے ہی مجھے بھی حل کرنا چاہیے. کیا معنی ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بیوی کے متعلق ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، تم کم سے کم یہ تو خیال کرو کہ وہ بیوی اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر کو اپنا گھر بنائی ہوئی ہے، وہ آپ کے لیے اپنی خوشی کی قربانی کرتی ہے، وہ آپ کے لیے محنت کرتی ہے، آپ کے اپنے سارے انتظامات کرتی ہے. اگر کبھی کوئی اونچی کوئی بول دے، کوئی اونچا بول دے، کوئی ایک دو جملے وہ بول دے، کوئی ناراضگی کا اظہار کر دے، تو اس کی جو خدمات ہیں کم سے کم اس کی تو نظر رکھو آپ. تو اس نے کہا مسئلہ سمجھ میں آ گیا مجھے، واقعی وہ جب میرے لیے اتنا کر رہی ہے تو میں اس کے غصے میں دو چار جملے سن لوں، شاید وہ بعد میں جب ٹھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد میرے لیے اور زیادہ خدمتگار بن جائے. کیونکہ اسلام نے ایسی تربیت ان کی تھی. کیسے تربیت کی؟ ایک اور انداز دیکھیے اس کا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مختلف موقعوں پر بیان کرتی ہیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا، حضرت عائشہ ام المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ بھی ہیں. تو جب ان سے یہ ایک سوال کیا گیا، بڑا عجیب و غریب سوال، ان سے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیجئے، بایوگرافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب کسی کی بایوگرافی پوری زندگی ہوتی ہے، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ کے سوچنے کا انداز کیسے تھا دیکھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتنے بڑے سوال کا ایک ہی سینٹنس میں جواب دے دیا. نبی کی بایوگرافی، نبی کی سیرت تم دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کے کیریکٹر، نبی کی زندگی اور نبی کے اخلاق کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ قرآن کو پڑھ لو. قرآن اگر یہ تھیوری ہے کتاب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی پریکٹیکل شکل ہے. نبی کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے. جو کچھ قرآن میں کہا گیا اس کو ایز اٹ از نبی نافذ کیا کرتے تھے. تو نبی کی سیرت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن مجید پڑھ لو، جو کچھ قرآن میں ہے وہی نبی کی چلتی پھرتی تصویر ہے، وہی نبی کی زندگی کا نمونہ ہے. یہ کس کی گواہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی گواہی ہے. اور اس سے پہلے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک اور انداز سے گواہی دی، اور وہ گواہی نبوت سے پہلے کی. حضرت عائشہ کی جو گواہی ہے وہ آخری دنوں کی، تاکہ آپ یہ دونوں میں فرق بھی سمجھ سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی حکومت قائم، آپ کا سسٹم قائم، مگر اس کے باوجود آپ کے اخلاق کی بلندی اسی سطح پر ہے جو پہلے دن سے تھی.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا گواہی دے رہی ہیں؟ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ گھر میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ ایسا جملہ کہا، انی خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے آپ پر جیسے خوف سا ہونے لگا ہے، انجانا سا ڈر۔ جو پہلی وحی آئی تو اس کی جو کیفیت تھی آپ کی ایکسٹرا آرڈینری کیفیت تھی، اس کا ذکر کیا گیا حضرت خدیجہ کے سامنے۔ اب حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ میریٹل لائف کے کتنے سال گزارے تھے؟ 15 سال، کیونکہ آپ کی شادی ہوئی 25 سال میں، نبوت پہلی وحی نازل ہوئی جب 40 سال ہوئے، تو کتنی ہوئی آپ کی زندگی؟ 15 سالہ زندگی، جو عین بھرپور جوانی کا زمانہ۔ 15 سالہ رفاقت کا انہوں نے جو جواب دیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے آپ پر خوف سا ہونے لگا ہے، حضرت خدیجہ نے چھوٹتے ہی کہا کلا، امپاسبل، ناممکن ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ہرگز تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی ہے۔ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ یہ ہے ان کی گواہی جو انہوں نے 15 سال بطور میاں بیوی کے گزارے، وہ جو کچھ دیکھا وہ سب کا خلاصہ حضرت خدیجہ بیان فرماتی ہیں۔ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، بھلا وہ آدمی جو اتنی خوبیوں کا مجموعہ ہو، کیا کوئی اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے؟ یہ ان کی سوچ تھی۔ یعنی 15 سالہ زندگی گزارنے کے بعد ان کا یہ خلاصہ تھا کہ جو آدمی اتنا زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہو، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، مستحقین کے ساتھ، آخر کون ہے جو اس کو تکلیف پہنچائے گا؟ یہ کیریکٹر، یہ سیرت کا ایک اور اگزامپل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آخری دور کی مثال اور حضرت خدیجہ کی ابتدائی زمانے کی مثال، شوہروں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے دراصل، کہ ہمارے کردار اور اخلاق کی گواہی کہاں سے ملنی چاہیے؟ اپنے گھر سے ملنی چاہیے، اپنی بیوی سے ملنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کاش کہ ہم نبی کے ان جملوں پر غور کریں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، کہ وہ لوگ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں کبھی کبھی بیٹھ کر غور بھی کر لیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بہتری ہے اس کی گواہی کہاں سے ملنی چاہیے؟ خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے، کون ہے؟ جس کی لوگ مسجد میں تعریف کریں، جس کی کمیونٹی والے تعریف کریں، جس کے باہر کی دنیا تعریف کرے؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اور سیرت کی گواہی اس کی بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اگر میری وائف میرے اخلاق، کیریکٹر اور سیرت کی گواہی دے رہی ہے تو یہ گواہی نمبر 1 سمجھی جائے گی، اور اگر باہر والے میری تعریف کریں، بیوی کی طرف سے گواہی نہ ملے تو یہ دوسرے درجے کی، سیکنڈ کیٹیگری کی گواہی سمجھی جائے گی۔ عورت کا مقام بھی اس میں سمجھیں کہ کتنا اونچا کر دیا گیا کہ میرے اخلاق اور سیرت کی گواہی جب تک بیوی کی طرف سے نہ ملے دوسری گواہی کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کا مقام کہاں سے کہاں کر دیا، عورت کے لیے کیا حقوق دیے، بلکہ آپ نے تو عام عورتوں کے بارے میں جو بات فرمائی، صحیح اتھینٹک حدیث، کہ آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں خواہ مخواہ، کم سے کم یہ ایک حدیث پر غور کر لیں، صرف ایک حدیث پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پوری دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے اس کے مقابلے میں ورسس المرأة الصالحہ، ایک نیک عورت، پائس عورت، ایک پریکٹیسنگ عورت دوسری طرف، تو آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کی جو دولت ہے ایک نیک عورت کا مقابلہ نہیں کرے گی۔ پوری دنیا کی دولت نیچے ہے، ایک نیک عورت کا مقام پوری دنیا سے زیادہ اوپر کر دیا گیا، پوری دنیا سے۔ اگر اس ایک قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کر لیا جائے تو پھر کیا کسی کو ہمت ہوگی اسلامی تعلیمات کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کرے، کوئی خلاف میں کوئی بات کرے، یا کوئی اس کی جرت بھی کر سکتا ہے؟
تو خواتین کے بارے میں اور خاص طور پر بیوی کے بارے میں جو حقوق متعین کیے گئے اس میں سے ایک یہ بھی بتایا گیا کہ تم ان کے ساتھ بہتری کا سلوک کرو، انہیں ویسے ہی کھلاؤ جیسے تم کھاتے ہو، ویسے ہی پہناؤ جیسے تم پہنتے ہو، اسی طرح کا سلوک کرو جیسے تم پسند کرتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے جب اس کی شادی ہو جائے، مگر جو ہمارے گھر آئی ہے کیا وہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا اس کی فیلنگ نہیں ہے؟ کیا اس کے احساسات نہیں ہیں؟ میں اگر اپنی بیوی پر یہ پابندی لگاؤں کہ تم اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے، تم اپنے رشتہ داروں کی وزٹ نہیں کر سکتے، تو بتائیے کل اگر میری بیٹی پر کوئی اس طرح کی پابندی لگا دے تو میرا دل اس کو گوارا کر لے گا؟ یا میری بیوی اس کو برداشت کر سکے گی کہ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے نہ آ سکے؟ آخر ہماری مروت کہاں چلی گئی؟ اگر ہم اپنی بیویوں پر اس طرح کی پابندی لگائیں جو اپنی بیٹیوں پر لگانا ہم خود پسند نہیں کریں گے یا اس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اپنے احساسات نہیں ہیں، یا اگر وہ بیٹی جو اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر کو اپنا گھر بنائی ہوئی ہے، ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے کبھی کوئی نوکرانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کام والیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپ نے اپنی بیوی کے مقام کو اونچا کیا یا نیچے کر دیے؟ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں یا اس کی توہین اور تذلیل کر رہے ہیں؟ آپ کے گھر اگر بیوی آتی ہے تو کیا یہ ملازمہ بن کر آ رہی ہے؟ کیا یہ خادمہ بن کر آ رہی ہے؟ یہ کون سے دل سے ہم اس کو گوارا کر رہے ہیں؟ کون سی شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ بلکہ کامن سینس سے بھی اگر آدمی غور کرے تو کہیں اس کی کوئی اجازت مل سکتی ہے؟ یہ قطعاً یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے اس کے مقابلے میں شوہر کے بھی کچھ حقوق مقرر کیے گئے۔ خواتین کو چاہیے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس کا اصول ہے، اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ اس کے لیے دیکھیے صرف 2 حدیثوں پر نظر ہو ہماری۔ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو، یا عورت مر رہی ہے اور اس کا شوہر راضی تھا اس سے، یعنی ان کے تعلقات اچھے تھے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس حالت میں وہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے تو جنت میں جانے سے اسے پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی کے لیے کچھ آپ نے تعلیمات فرمائی۔ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ کوئی عورت جنت میں داخل ہونے کے لیے طریقہ معلوم کرنا چاہے، یہ 4 پوائنٹس اس کو بتا دیے گئے، 4 نکاتی یہ نسخہ بتایا گیا، کس کی طرف سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہ رسول جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ وہی اللہ کی طرف سے نازل نہ ہو جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ سورہ نجم آیت 2، 3، 4 اس کو دیکھیے کہ اس میں فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے، اپنے ڈیزائر سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہی نہ نازل ہو جائے۔ تو نبی کی بات اللہ کی بات ہوئی، نبی کی بات کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی بات پر اطاعت اور فرما برداری کے برابر ہوگی۔ نبی کی بات کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی سمجھی جائے گی۔ اسی لیے سورہ محمد آیت نمبر 33 اس کے اندر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ یعنی ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو نل اینڈ وائٹ سمجھا جائے گا، باطل سمجھا جائے گا۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی سلوک، کوئی بھی برتاؤ، کوئی بھی اخلاق جو سنت کے خلاف ہوں وہ باطل سمجھے جائیں گے، ریجیکٹڈ۔ تو خاتون کے لیے 4 پوائنٹ کیا بتائے گئے؟ ایما امرأۃ،
सल्लत खमसहा, 5 नमाजों की हिफाजत करे। रमज़ान के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं, फ़र्ज़ रोज़े, नवाफिल की नहीं, फ़र्ज़ रोज़े। और तीसरी बात, अपने शौहर की इताअत और फर्माबरदारी करे। चौथी चीज़, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करे, यानी कोई ऐसी चीज़ें ना पैदा करे जो डाउटफुल हों, जो शौहर के लिए नापसंदीदा हों, इनसे बचे। अगर वो इन 4 चीज़ों पर अमल कर रही है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जाने से कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती। फिर अगर हमारी मुअज़्ज़ज़ तरीन बहनें इस फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने रखें और इधर मर्द भी उसको सामने रखें तो वो घर बागो बहार बन जाएगा। वहाँ पर इख्तिलाफ, झगड़ा, लड़ाई, फितना और फसाद जन्म नहीं लेंगे, बल्कि वहाँ से खुशगवार हवाएं चलेंगी। और दोनों के लिए सूरह निसा की पहली आयत वो जहन में होना चाहिए, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, कि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, जिन रिश्तों को अल्लाह का नाम लेकर तुम अपने लिए जायज़ और हलाल कर रहे हो, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और इन जिम्मेदारियों के बारे में कल क़ियामत के दिन तुमसे पूछा जाने वाला है। कल क़ियामत के दिन तुम सबसे पूछा जाने वाला है। आज तुम ताकतवर हो सकते हो, अगर कोई आदमी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे तो कल क़ियामत के दिन जब ताकत अल्लाह ही के हाथ में होगी और हम सब कमज़ोर होंगे, वहाँ हमारी बरात कैसे हो सकेगी? हम कैसे वहाँ पर अल्लाह ताला के आगे जवाब दे सकेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या सिर्फ मस्जिद के अंदर ही है कि हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ भाई बहस करते हैं मस्जिद के अंदर कि मसलन मगरिब से पहले कितनी, मगरिब के बाद कितनी रकात पढ़नी चाहिए, इशा के बाद कितनी सुन्नत पढ़नी चाहिए, ज़ोहर के पहले या ज़ोहर के बाद। ये तो एक अच्छा जज्बा है, सुन्नत पर अमल करने का जज्बा और शौक़ काबिल क़द्र है। मगर क्या हमारा दीन सिर्फ मस्जिद की हद तक है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत सिर्फ मस्जिद के अंदर है? जब आप घर चले जाते हैं, क्या एक शौहर की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल, जो कानून मुकर्रर किए हैं, मैं अपने घर में भी उसी सुन्नत पर अमल करूं? अगर मैं घर में अपनी बीवी के साथ, अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ फरमान नबवी के मुताबिक अमल नहीं करता तो इसका माना ये हुआ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है, मगर सिर्फ मस्जिद के अंदर मैं आपकी अथॉरिटी को तस्लीम करूँगा, मस्जिद के अंदर। घर में जाऊँगा, नहीं मानता मैं आपको रसूल। बाजार में जाऊँगा, नहीं मानता मैं आपको रसूल। रिश्तेदारों के मसाइल होंगे, मैं नहीं मानता आपको रसूल, इसलिए कि आपका सारा ताल्लुक़ जो है मस्जिद के हद तक है। तो क्या ये दीन काबिल कबूल होगा? अल्लाह ताला ने जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नमूने के भेजा है, सूरह अहज़ाब आयत 21, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए नमूना हैं, मॉडल हैं तुम्हारे लिए। अगर मैं किसी को अपने लिए एग्जाम्पल तलाश करना चाहूँ, मिसाल बनाना चाहूँ, नमूना बनाना चाहूँ, तो किसको बनाऊँगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लिहाजा मैं घर में हूँ तब भी उसवा नबी, बाजार में जाऊँ तब भी नमूना नबी, मस्जिद में आऊँ तब भी नमूना वो नबी बने, तब तो मेरा ईमान कामिल। लेकिन अगर मैं अपनी बीवी के साथ वो सलूक ना करूँ जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, तो फिर मेरा ईमान नाकिस और अधूरा समझा जाएगा। मैं कंडीशनल नबी को मान रहा हूँ, मशरूत मान रहा हूँ। जब तक मेरी मर्जी है मैं आपकी तालीमात पर अमल करूँगा, और जब मेरी मर्जी नहीं है तो फिर मैं आपकी बातों को कबूल नहीं कर सकता। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के साथ किस दर्जे हमदर्दी, शफ़क़त और मोहब्बत का सलूक किया। एक मरतबा आपका काफ़िला जा रहा था, उसके अंदर ख़वातीन भी बैठी हुई थीं। रास्ता चलते हुए उस ज़माने के तरीक़े के मुताबिक खुदी खां कुछ तरन्नुम के साथ अशार उसने पढ़ना शुरू कर दिए। जब वो तरन्नुम के साथ अशार पढ़ने लगा तो ऊँटों की जो रफ्तार है वो ज़रा तेज़ हो गई। एक तरीक़ा था।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اونٹ تیز چل رہے ہیں، خواتین وہ بھی ہچکولے کھا رہی ہیں، آپ نے اس شاعر سے کہا رفقاً بالقواریر، نرم و نازک شیشوں کی طرح جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرو، نرمی کا معاملہ کرو۔ اتنی تیز تم سواری چلا رہے ہو تو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر ٹھہرے ہوئے ہیں نماز کے لیے، بچے کی آواز آپ کی کان میں آ رہی ہے کہ بچہ رو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں نماز شروع کیا تو میرا ارادہ تھا کہ نماز کو کچھ لمبی پڑھاؤں گا، لیکن جب بچے کی آواز آئی تو میں نے سوچا اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آپ نے بچے کو غصے کا اظہار نہیں کیا، ماں کو ڈانٹا نہیں، بلکہ نماز اپنی مختصر کر دی تاکہ ماں کا دل نہ تڑپے بچے کے رونے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ باتیں، یہ ہدایات آخر کیوں دی ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو تو غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، دنیا کی عظیم الشان فتح تھی، اس موقع پر کچھ ایسے لوگ تھے جن کو آپ پناہ دینا نہیں چاہتے تھے، مگر عجیب اتفاق کی بات ہے کہ دو آدمی ایسے تھے جن کو ایک عورت نے پناہ دی، ایک عورت نے پناہ دی۔ کون تھی وہ؟ ام ہانی بنت ابی طالب، کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا انہوں نے ان کو پناہ دینے کا اعلان کیا، اور ان کے بھائی فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پناہ دی جائے ان کو، اور بہن کو ڈر ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی میری پناہ کے باوجود کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں۔ وہ دوڑی دوڑی آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری مصیبت میں اگر کوئی اس وقت ہمدردی کر سکتے ہیں تو وہ رسول رحمت ہی ہیں۔ آپ کے پاس آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان دونوں کو پناہ دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صدا کو دیکھ کر مسکرانے لگے، اور آپ نے کہا اے ام ہانی تم نے جن کو پناہ دی ہم ان کو پناہ دیتے ہیں، ہم ان کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس عورت کا مقام کہاں سے کہاں کر دیا کہ اس نے پناہ طلب کی، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور اسلام کا ایک ایسا دشمن تھا جو بڑی بڑی جنگوں کا سرغنہ بن کر آیا کرتا تھا، اکریمہ، مسلمان ہونے سے پہلے کی بات، اور بڑا کر و فر کا انسان تھا، بہت بڑا نڈر سالار تھا۔ وہ فتح مکہ کے موقع پر اسے معلوم تھا کہ میرے جرائم اتنے سنگین اور سیریس ہیں کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، لہٰذا وہ بھاگ کر چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی بیوی رسول رحمت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، کیونکہ جانتے تھے نبی کی تعلیمات، نبی کا انداز، نبی کا مزاج، کہ وہ آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے شوہر اس کو بھی پناہ مل سکتی ہے؟ آپ کو معلوم تھا اکریمہ وہ ہے جس کی وجہ سے کئی مسلمان شہید کر دیے گئے، اکریمہ وہ ہے جو جنگوں میں دشمنوں کی طرف سے لیڈر بن کر آیا کرتا تھا، اکریمہ وہ ہے جس کو اریسٹ کرنے کا آپ نے خود وارنٹ گویا کہ جاری کیا ہوا تھا۔ مگر جب اس کی بیوی آئی اور آپ سے انہوں نے یہ درخواست کی، آپ نے بغیر کسی تردد کے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ آ جائیں ان کو بھی ہم پناہ دیتے ہیں۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ وہ دوڑی دوڑی گئی تلاش کرتے ہوئے، اور اپنے شوہر کو پانے کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس دربار سے پناہ دے دی گئی ہے جہاں وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد جب اکریمہ کو یہ معلوم ہوا، ان کے دل کی دنیا بدل گئی کہ میرے لیے بھی یہ پناہ ہو سکتی ہے، میرے لیے بھی یہ مدد ہو سکتی ہے۔ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کا ویلکم استقبال کیا۔ کون، کس نے پناہ طلب کی تھی؟ ایک عورت نے۔ تو عورت کا مقام، بیوی کا مقام اسلام نے کہاں سے کہاں کر دیا۔ اور اس کے بعد اگر ذرا ہم یہاں کچھ دیر کے لیے رک جائیں، ہمارے معزز بھائی
اس پر ذرا غور کریں کہ کیا ہمارا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ وہی ہے جو قرآن و سنت میں یہاں بیان کیا گیا؟ اگر ہے تو الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے وقت جانے سے پہلے توبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا سبق پڑھایا گیا اور ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا، عورت کو خلا کا حق دیا، مگر کتنے لوگ ہیں جب خلا کی بات ہو تو عورت کے اس حق کو جو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم اس کے بارے میں کتنے اعتراضات، کتنے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہوا، اللہ کے نبی نے اس کو حق دیا، باپ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر بیٹی کی شادی کہیں زبردستی سے کر دی گئی، صحیح بخاری، اس کو آپ اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا تھا؟ جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں فورس میرج، زبردستی کی شادی کا ایشو تھا کہ وہ خاتون نئی نویلی دلہن دربار نبوت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میرے ابا جان نے ایسی جگہ میری شادی کی جو میں پسند نہیں کرتی تھی۔ اگر یہ ایک حدیث کو ہم پڑھ لیں تو مسلمانوں کی طرف سے فورس میرج نہیں کی جا سکتی۔ مگر کتنی تعجب کی بات ہے، ہمارے قاضی صاحبان کی اکثریت، میں سب کو نہیں کہتا، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو عربی میں جو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، کاش کہ وہ ترجمہ خود بھی سمجھتے، ان کو بھی سمجھاتے جو سامنے بیٹھے ہوئے باراتی لوگ ہیں، کہ ان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ٹریڈیشنل یا کلچرل چیز نہیں، بلکہ دونوں کو، یعنی گروم اور برائڈ، دلہا اور دلہن، اور ان دونوں کی فیملیز کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، جو فرائض ہیں، وہ ان کو بتائے جا رہے ہیں۔ مگر اگر اس کو آپ عربی میں پڑھ دیں جس کو کوئی نہ سمجھ سکے تو اس کی افادیت کس کو ہوگی؟ پھر اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تو وہ جب بیٹی آئی اور انہوں نے شکایت کی کہ ابا جان نے ایسی جگہ شادی کی جو میں پسند نہیں کرتی تھی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی نویلی دلہن کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کیا؟ نہیں، آپ نے بلکہ کیا اصول بتایا؟ پڑھیے صحیح بخاری کو، اتھینٹک حدیث، کہ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ نکاح جو تمہاری مرضی کے بغیر کر دیا گیا ہے، ڈیزالویشن آف میرج، تنسیخ نکاح، فسخ کیا جا سکتا ہے نکاح۔ بہت بڑا اعلان تھا۔ یہ سن کر اس دلہن نے کہا اب تو میں اس کے ساتھ زندگی گوارا کر لوں گی، مگر میں چاہتی تھی ایک ایسا قانون بن جائے جس کے بعد کوئی باپ اپنی بیٹی پر ایسی زیادتی نہ کرے۔ وہ بن گیا، مگر پھر بھی فورس میرجز ہوتے ہیں، زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں، اسلام ان کو حق دے رہا ہے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں، اگر آپ وہ فارملٹیز کی طور پہ رکھیں صرف، اور وہ حق دینے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ شریعت جو حق اس کو دے رہی ہے میں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ اسی طرح سے ہماری معزز بہنوں کو بھی ذرا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت عورتوں کی جو اہمیت مختلف طریقوں سے پیش کی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کچھ آداب مقرر کیے، بطور بیٹی کے، بطور بہن کے، بطور ماں کے، بطور بالغ خاتون کے۔ ان میں سے ایک مثال کے طور پر حجاب اور پردے کا مسئلہ ہے، جو اس وقت مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایک عجیب و غریب مسئلہ بن گیا۔ عجیب و غریب مسئلہ اس طرح، فرانس جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا دعویٰ ہے، فرانس جو کہتا ہے کہ ہیومن چارٹر کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہم ہیں، جمہوریت کے علم بردار ہم ہیں، دنیا کو ہم نے جمہوریت کا سبق دیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پر اتنی جمہوریت ہے، وہاں پر اتنا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، دو عورتیں جو فرانسیسی شہریت رکھتی ہوں، ایک ہاف نیکڈ لباس سے، نیم برہنہ، نیم اریاں لباس پہن کر سڑک پر نکلتی ہے۔ فرانس کا قانون کہتا ہے یہ اس کی چوائس ہے، جو چاہے جیسے چاہے وہ لباس پہنے، اور اس کے ساتھ اس کی دوسری شہریت پڑوسی یا اس کی سہیلی جو مکمل لباس حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ نکلتی ہے۔ فرانس کا قانون یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کی چوائس ہے،
وہ اپنی مرضی سے اپنا لباس پہنے، بلکہ فرانس کا قانون یہ کہتا ہے اریسٹ کر لو اس کو، روک لو اس کو۔ جیسے آپ غلط جگہ پر کار پارک کرتے ہیں، پولیس کو حق حاصل ہے کہ جرمانہ ایشو کر دے، اسی طرح سے فرانس کی سڑکوں پر برقعے کے ساتھ نکلنے والی خاتون کو یہ حق حاصل ہے وہاں کی پولیس کو کہ اس کے لیے جرمانہ لگا دے۔ اس نے ایک سنگین حرکت کی ہے، برقع، حجاب، فرانس کی سڑکوں پر۔ ہم کیسے اس کو گوارا کر لیں؟ اب آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ ڈبل اسٹینڈرڈ کہیں گے؟ دوغلی پالیسی کہیں گے؟ یا آپ کیا کہیں گے؟ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ دونوں فرانسیسی ہیں، ایک کو آپ حق دے رہے ہیں کہ نیم برہنہ ہو کر نکلے، کوئی بات نہیں، لیکن دوسری اگر پوری طرح سے ڈھک کر نکلنا چاہے، آپ کہتے ہیں نا نا نا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر ہماری عورتیں کم سے کم یہ سمجھ لیں کہ ان کے حجاب اور ان کے نقاب یا ان کے پردے کے اندر کتنا پاور ہے کہ ان کے یہ آنچل سے، ان کے یہ دوپٹے سے فرانسیسی حکومت تھر تھر کانپ رہی ہے، تو ہماری عورتوں کو معلوم ہوگا کہ اسلامی آداب پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ کتنا مقام رکھا ہے، اس کے اندر کتنا رعب اور دبدبہ رکھا ہے۔ اگر ہماری عورتیں اس کی برکت کو اور اس کی تاثیر کو سمجھیں۔ اور یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ایسے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں ہے اس کا ذکر حجاب کا یا اس طرح کا۔ ہمارے ہاں اتفاق کی بات ہے کہ اسلام کے نام پر وہ لوگ بھی آتے ہیں میڈیا میں، خاص طور پر جن کا اسلامی مطالعہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سڑک پر چلتے ہوئے آدمی کو کوئی دو چار دواؤں کے نام یاد ہوں اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا اس لیے کہ مجھے 2 دواؤں کے نام یاد ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کو 2 باتیں دین کی معلوم ہوں اور وہ اسکالر بن جائے اور ٹی وی اس کو اسکالر کے طور پر پیش کرے، اور وہ یہ کہے کہ قرآن مجید میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں، یقیناً آپ کی نظروں میں وہ بات نہیں ہوگی، آپ کے دماغ میں قرآن نہیں نازل ہوا، اس لیے آپ کو یہ اعتراض۔ ورنہ آپ پڑھیے قرآن کریم، سورہ نور، سورہ احزاب کی آیت 31، 32، 59، 58، ان آیات کا آپ گھر میں جا کر مطالعہ کیجیے۔ کیا کہا گیا اس کے اندر؟ کچھ باتیں اصولی طور پر بتائی گئیں۔ آیت 31 اور 32 سورہ احزاب کے اندر کچھ آداب بتائے گئے خواتین کے کہ گھر میں ہوں تو کس طرح سے رہیں، کیسا لباس ہو، یعنی گھر میں جہاں خاص طور پر بڑے جس کو ہم بزرگ رشتہ دار کہتے ہیں، جیسے کبھی ہو سکتا اس کا اپنا سسرے ہوں یا اسی طرح سے اس کے نانا دادا وغیرہ اس طرح کے لوگ ہوں، تو ان کے سامنے کیسے ہونا چاہیے، اس کے کچھ آداب بتائے گئے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ یعنی لباس صحیح ہو تاکہ ایک دوسرے کی عزت، ریسپیکٹ وغیرہ باقی رہے۔ اور اسی طرح سے جب گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئے کوئی ایسے آدمی سے جس کے ساتھ آپ کا جیسے غیر محرموں والی بات ہے، تو کیسے آپ بات چیت کریں، اس کے آداب بتائے گئے۔ باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے کیسے نکلنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم جو ہے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو، لیکن ضرورت ہے تو نکلنے کی اجازت دی گئی، اسلام نے منع نہیں کیا، ضرورت پر نکلنے کی اجازت دی گئی، مگر یہ کہا گیا کہ آپ باہر جب نکلیں بناؤ سنگار میک اپ وغیرہ کر کے نہ نکلیں، کیونکہ یہ چیزیں شوہر کے لیے ہیں، صرف جائز نہیں۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے عبادت کا، اور اگر وہ باہر جاتی ہے تو کہا گیا کہ سمپل حالت میں جاؤ تاکہ تم بھی محفوظ رہو اور کسی کی شیطانی نظریں تمہارا پیچھا بھی نہ کریں۔ اور اسی طرح سے ایک اور حکم دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ذکر کیا گیا، کہا گیا جب باہر نکلنا ہو جلباب کا اہتمام کرو۔ جلباب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سر سے لے کر نیچے تک لٹکا دیا جاتا ہے، جس کو آپ بڑی چادر کہہ لیں یا فل سائز کا جو کوٹ یا جو اس طرح کی چیز ہے جو اوپر سے لٹکائی جاتی ہے،
تو اس طرح سے قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ تمہیں اپنے گھریلو لباس کو چھپا کر باہر نکلنا چاہیے. البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کالے رنگ کا برقع یہ کلچرل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایرانی کلچر کا برقع اور انداز کا ہے، سعودیہ کے کلچر کا برقع اور انداز کا ہے، حیدرآباد کے کلچر کا برقع کچھ اور انداز کا ہے. یہ اپنے اپنے علاقے کا رواج ہو سکتا ہے. اسلام نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ برقع کالے رنگ کا ہو، سفید رنگ کا ہو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے گھریلو جو کپڑے ہیں جب باہر نکلیں تو ایسا کوئی کوٹ ہو یا چادر ہو یا برقع ہو اس کی وجہ سے زیب و زینت ساری چھپ جائے. اب کیسے چھپائیں یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. اس لیے دیکھیے دونوں میں خلط مبحث کیا گیا اور اس کے بعد میں ایک ایشو بنا دیا گیا کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. صرف فرانس میں نہیں لگی، فرانس میں جب پابندی لگی اور بھی بہت سارے یورپین ممالک اس کو ان کی کاپی کرتے ہوئے وہاں پر پابندی لگا دی گئی مختلف طریقوں سے. اور بعض ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پابندی نہیں لگائی مگر وہ اس کے لیے پر تول رہے ہیں، وہ اس کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں. تو کیا واقعی حجاب سے اتنا ڈر ہے، نقاب عورتوں کے چہرہ چھپانے سے اتنا ڈر ہے کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگانے کے لیے قانون بنانا پڑ گیا؟ یا اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بازاروں میں لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ آکسفورڈ اسٹریٹ ہے، لندن کی معروف ترین اسٹریٹ، اور وہاں بھی برقع پوش خواتین ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، چاہے وہ لندن یونیورسٹی ہو، آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، کیمبرج یونیورسٹی، برمنگھم یونیورسٹی، وہاں بھی برقعے کے ساتھ خواتین جا رہی ہیں؟ کیا پڑھنے کے لیے؟ دین نہیں، اسلامک اسٹڈی نہیں، میڈیکل سائنس پڑھنے کے لیے، انجینئرنگ پڑھنے کے لیے. تو اب یہ پریشانی کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ میڈیکل سائنس اور وہ بھی انگلینڈ میں پڑھنے والی وہ تو بالکل آزاد خیال ہوگی، مگر یہ تو الٹا ہو رہا ہے. اتنی پروفیشنل لڑکی اور وہ بھی اسلامی لباس پسند کرتی ہے، اس کو کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے، ورنہ زبردستی کر کے ٹونی بلیئر صاحب کے گھر میں کون اسلام داخل کر سکتا تھا؟ زبردستی کر کے بڑے بڑے لیڈروں کے گھر میں کون اسلام داخل کر سکتا تھا؟ زبردستی کر کے اس کے گھر میں جو کل تک اسلام کے مخالف موومنٹ کا سربراہ ہے کون اسلام داخل کر سکتا تھا کہ وہ خود مسلمان بن گیا؟ سوئٹزرلینڈ کے اندر جس شخص نے تحریک چلائی تھی کہ مسجد میں مینار نہیں بنانے چاہیے، سوئٹزرلینڈ کی ثقافت کلچر یہ اتنا اعلیٰ ہے کہ یہاں مسجد کے مینار نہیں بننے چاہیے، تحریک چلائی، موومنٹ چلی اور قانون بن گیا. اور اللہ نے ایسا کرنا کیا، قانون بننے کے بعد اس نے خود اسلام کا مطالعہ کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر مجھے ایک تکلیف اور ملال رہے گا، اور وہ یہ کہ میری وجہ سے پابندی لگی مینار بنانے کی. اب میں خود مسلمان ہو چکا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کی تلافی میں کیسے کر سکتا ہوں. کس نے زبردستی کی؟ کس نے اس کو مجبور کیا؟ کیوں وہ یہ ہو رہا ہے؟ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو اس وقت ہیں. کل تک کوئی صحافی ہے، کوئی کل تک رپورٹر ہے اور آج وہ برقع پہن کر آ رہی ہے، اور وہ کوئی حیدرآباد دکن سے نہیں گئی یا کوئی کسی پاکستان کے شہر سے نہیں گئی، وہ وہیں کی پیدائشی ہے، وہ اسی خاندان اور اسی کلچر کی پروردہ ہے. اور وہ یہ کہتی ہے کہ تم نے آزادی نسواں کے نام پر ہمارا استحصال کیا، ہمارے نام پر ہمارے حقوق کی تلفی کی اور ہمارے ساتھ بہت گھناؤنا اور برا سلوک کیا. اگر ہمیں کہیں امن، سکون اور آرام مل سکتا ہے تو وہ اسلام کی چھاؤں میں مل سکتا ہے. تو اس لیے میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ پروپیگنڈے کی طرف نہ دیکھا جائے، بلکہ حقائق کو اس کے اوریجنل سورسز قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں چیک کرنے کی ہم کوشش کریں. میاں بیوی کے جو حقوق یا اسی طرح مرد اور عورت کے جو حقوق اسلام نے متعین کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، اس دین کے ماننے والوں کا یہ تقاضا ہے، نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس پر عمل بھی کروں. دیکھنے والے یہ گواہی دے سکیں یہ مسلمان شوہر ہے، یہ مسلمان بیوی ہے. ورنہ اگر میں لاکھ لیکچر دے دوں اور خود میرا عمل جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا نمونہ نہ قائم کرے
تو سننے والا تو یہی کہے گا اگر یہ دین اتنا ہی بہتر ہے تو بطور شوہر کے آپ نے وہ دین اپنے گھر میں کیوں نہیں نافذ کیا؟ آپ کی بیوی اس سے کیوں محروم ہے؟ اسی طرح بیوی کے سلوک سے شوہر کیوں محروم ہے؟ اس لیے سورہ روم کی آیت 21 تمام شادی شدہ جوڑوں کے سامنے ہونی چاہیے، شوہر کے سامنے، بیوی کے سامنے۔ سورہ روم آیت 21 جس میں کہا گیا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے، کتنی بڑی بات ہے، سائنس، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کپل جوڑے پیدا کیے، تمہارے جوڑے تمہارے لیے انسانوں میں سے پیدا کیے، اور جوڑے کی کامیابی کے لیے قرآن مجید میں 3 باتیں بتائی گئیں۔ یہ ڈیفینیشن ہے کامیابی کے لیے کہ اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، مودت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں کسی کے گھر میں دکھائی دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب شوہر اور بیوی ہیں، اور اگر یہ چیزیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہیں، کہیں کوئی مسنگ ہے، چاہے وہ شوہر میں ہو، چاہے وہ بیوی میں ہو، چاہے وہ دونوں طرف سے ہو۔ اس کو بہتر انداز سے حل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں کویشچن آنسر سیشن کی طرف۔ تو پہلا سوال ہم لیتے ہیں مردوں کی جانب سے۔ اگر موضوع سے متعلق آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لیکچر کے دوران ایک حدیث بولے کہ تم لوگ میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنے فیملیز کے طرف جو سب سے اچھا ہو، اور ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم لوگ میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جیسا ہمیں بھائی نے کہا۔ تو یہ دونوں حدیث کو ریکنسائل کیسے کرنا شیخ؟ 2 حدیثیں ہیں جس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ خیرکم خیرکم لأہلکم، کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ کنٹرڈکشن لگتا ہے، لیکن کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ گھریلو زندگی پر دیکھیں تو جو بہترین آدمی ہے وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نالج وائز علم کے میدان میں آپ دیکھیں تو وہ علم سب سے زیادہ بہتر ہے جو قرآن کی طرف آدمی کو لے جائے اور قرآن سیکھے۔ وہ آدمی جو قرآن کا علم سیکھے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو وہ صرف نالج حاصل کرنے، دین سیکھنے اور تربیت حاصل کرنے کا ہے، اور یہ جو ہے اجتماعی سوشل جو مسائل ہیں اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، تو اس لیے اس میں تضاد نہیں ہے، بلکہ دونوں کی اپلیکیشن تھوڑی سی الگ ہے۔ نالج وائز قرآن کا علم سب سے بہتر ہے، سلوک وائز اپنی بیوی کے ساتھ سلوک سب سے بہتر ہے۔ عورتوں کے شعبے میں کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں ایبارشن کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بچہ پیٹ میں ہے اور مینٹلی ہینڈی کیپ ہے یا فزیکلی ہینڈی کیپ ہے اور اس کو بچانے کے کوئی چانسز نہیں ہے بعد میں بھی آپریشن سے، اور ایسا کیس آ جائے کہ اگر ماں یا بچے میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو بچانا ہو، تو کیا ایسی سچویشنز میں ابارشن جائز ہے؟ دیکھیے، اسقاط حمل یا ابورشن کی جو بات بتائی جا رہی ہے یہ جو ہے یس یا نو کا جواب اس میں نہیں ہے، بلکہ اس کی جب تک صحیح تفصیلات معلوم نہ ہو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک جان کو آپ ضائع کریں یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا ہے، یہ جنرل اصول ہے۔ لیکن اگر ایسی واقعی کوئی سچویشن ہے جس کے اندر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ یہ رائے دے رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی بچانا ضروری ہے ورنہ دونوں ختم ہو سکتے ہیں،
تب جس کو ایک فقہی اصطلاح ہے جس کو اخف الضررین کہتے ہیں یا اہون البلیتین، یعنی جب آپ کے سامنے دو مشکل حالات پیش آئیں تو اس میں جو زیادہ بڑی مشکل ہے اس کے بجائے جو آسان یا کم مشکل ہے اس کو آپ اختیار کریں۔ یہ اس صورت میں ہے جب بالکل اس کے بغیر کوئی اور آلٹرنیٹیو نہیں ہے، کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، اور ایکسپرٹ جو ہیں وہ اس کی رائے دے چکے ہیں۔ تب تو صرف یہ کہ ہینڈی کیپ ہے اس کو مار دینا یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی دونوں کی جان کو خطرہ ہے تو جان بچانے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم یہی سب کو بتائیں گے کہ وہ اس چیز پر عمل کرنے کے پہلے کسی معتبر عالم دین اور اسی طرح سے کسی معتبر کنسلٹنٹ سے بات کرے، ڈاکٹر سے، تاکہ وہ پوری طرح سے تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کرے۔ اس لیے اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بہن کا سوال ہے، یہ لکھتی ہیں مولانا آج کل چہرے کے پردے کے بارے میں ہمیں صحیح دلیل نہیں مل رہی ہے، چہرے کے پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں امید رکھتی ہوں کہ جواب ملے گا، جزاک اللہ۔ دیکھیے اس میں چہرے کا جو پردہ ہے اس سلسلے میں مختلف جو قرآن مجید کی آیات جیسے میں نے پیش کیا اس سے کچھ لوگ اپنا استنباط کرتے ہیں اور کچھ واقعات احادیث میں موجود ہیں اس کے ذریعے سے وہ دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مشہور صحابی ہیں اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے الا ما ظہر منہا، کہ وہ جو ظاہر ہو جائے تو اس سے جو ہے چہرے کو ایگزمپٹ کیا جاتا ہے کہ چہرہ اگر بغیر میک اپ کے کھلا ہوا ہو تو یہ رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک گروپ جو جواز کا قائل ہے چہرہ اوپن رکھنے کا وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ڈھانکنا چاہیے ان کی بھی جو دلیل ہے وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہے کہ ساری جو خرابیاں یا فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ چہرے کے اوپن رکھنے کی وجہ سے، اس لیے اگر وہ سارا برقع پہن کر چہرے کو کھلا رکھے تو وہ خطرے کے امکانات بہرحال اسی طرح سے موجود ہیں، تو پھر جو پردہ کرنا ہے اس کی جو حکمت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم اس میں احتیاطاً یہ کہتے ہیں کہ اس میں افراط اور تفریط یہ غلط ہے، ایکسٹریمزم یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، کہ دین کے مسئلے میں غلو نہ کیا کرو، حقیقت پسند بنو۔ حقیقت پسند بننے سے جو ہے جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے وہاں تو چہرے کو ڈھانکنا چاہیے، لیکن کہیں ایسی ضرورت پیش آئے جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں یا کبھی آپ کورٹ میں گواہی کے لیے جانا پڑتا ہے یا ٹیچر ہے اور وہ پڑھانے کے لیے گئی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے اور وہاں وہ چہرے کو ضرورتاً کھلا رکھ رہی ہے، اس حد تک اس کی اجازت ہو سکتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اجازت دی ہے چہرہ کھلا رکھنے کی وہ اس کے ساتھ دو شرطیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ میک اپ نہیں ہونا چاہیے، دوسری شرط وہ یہ رکھتے ہیں کہ جہاں جس کی ضرورت ہو، اگر ضرورت نہ ہو تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈھانک لے تو زیادہ بہتر ہے۔ فرق صرف یہ جائز ناجائز کا نہیں ہے تاکہ یہ ڈاؤٹ نہ پیدا ہو، بلکہ فرق صرف یہ ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا یہ بہتر نہیں ہے، صرف کبھی ضرورت میں جائز ہو سکتا ہے، ورنہ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ ڈھانکا جائے۔ سبھی لوگ یہی کہتے ہیں، دونوں گروپ یہی کہتے ہیں کہ ڈھانکنا بہتر ہے، البتہ پہلا گروپ کہتا ہے کہ ڈھانکنا واجب ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ واجب کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ اس کو کہو ڈھانک لے تو زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے، اتنی بات، اتنا فرق ہے۔ ایک اور عورتوں کے شعبے سے سوال ہے، آپ نے بیٹی کا ذکر کیا، بہت اچھا لگا، لیکن اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آج کے بڑھتے اخراجات اور جائز ہو اور دہیج جو ہر چیز کو روکتی ہے، بیٹی کیا ہر ایک مرد کے لیے بوجھ نہیں ہے؟ دیکھیے بیٹی ہر مرد کے لیے بوجھ نہیں ہے، میں یہیں سے شروع کروں گا، بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور جیسے اس نے کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں ملا کر دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔
یعنی یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو روزی تقسیم کریں؟ روزی تقسیم کرنے والا وہ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. میرا بھی پروردگار وہی ہے، چاہے میں کروڑ پتی ہوں یا فقیر ہوں. اور اسی طرح سے آنے والی اولاد کا رب اور مالک وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے روزی دینا یہ اللہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ اس کے اندر غلط فہمی ہے کہ شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ماں باپ بچوں کے لیے روزی پرووائڈ کرنے والے ہیں. نہیں، آپ صرف ذریعہ بن رہے ہیں. روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ کر بیٹی کو یا بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی تنگ بن جائے گی، کھانے پینے کا شارٹیج ہو جائے گا، یہ بالکل غلط اور باطل نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرنے کا، قضاء و قدر کو نہ قبول کرنے کا یہ نتیجہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، فیصلہ کرنے والا وہ ہے. اس لیے اس کے فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے. بہنوں کے شعبے میں کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ایک بیوی کے خدمت کے لیے دوسری بیوی لا سکتے ہیں؟ خلاصہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. اس سوال سے تو میں ویسے ہی ڈر رہا تھا کہ اس میں دیکھیے کہ بیوی کی خدمت کے لیے دوسری بیوی لانا، مگر یہ کیا گارنٹی ہے کہ دوسری آ کر خدمت کرے گی؟ اگر ایسا ہو جائے کہ وہ خدمت لینے والی ہو تو اس لیے جو ہے اصل میں دیکھیے دونوں کے اپنے حقوق ہیں. دوسری بیوی کی اجازت دی گئی. دوسری بیوی فرض یا ضروری نہیں ہے، اجازت ہے. اجازت کو آپ اپنی حیثیت اور صلاحیت اور اپنے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر بھی دو ایکسٹریم ہیں، انتہا پسندی ہے. ایک وہ لوگ جو دوسری شادی کو کھیل اور تماشا بنا لیے، وہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. اسی طرح سے دوسرا وہ گروپ ہے جو برائیوں میں لگا رہے، برداشت کر لیں گے. غلط جگہوں پر جائے وہ برداشت کر لیں گے. جائز طریقے سے دوسری شادی کرے تو وہ گوارا نہیں کرتے. یہ ایک دوسری غلطی ہے. اس لیے ان دونوں کے درمیان اعتدال یہ ہے کہ جس کو واقعی ضرورت ہے تو وہ کر سکتا ہے، مگر کرنے سے پہلے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو بھی اپنے سامنے رکھے. قرآن کریم میں اس میں جو اصول بتایا گیا کہ اس میں عدل ہے، انصاف ہے، کہ آپ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں. اب آپ اس کو صرف خدمت گزار کے طور پر لائیں گے تو یہ برابری تو نہیں ہوئی. پھر وہ بھی آپ کی بیوی ہے، یہ بھی آپ کی بیوی ہے. اس اعتبار سے دونوں کے درمیان انصاف کا سلوک ہونا چاہیے. اور وہ انصاف کرنا اگر آپ کے بس میں ہے اور آپ پاسبل حد تک اس پر کام کر سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خود میرے اپنے گھر میں پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے بغیر تربیت کے، اگر آپ اپنی بیوی کی تربیت نہ ہو، موجودہ بیوی کی، بچوں کی تربیت نہ ہو، تو اس کے فائدے سے زیادہ پھر اس کے سنگین نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں پلس اور مائنس جو چیزیں ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، ان کو سامنے رکھتے ہوئے خود آدمی کو غور کرنا چاہیے. بھائی کا سوال ہے. کسی لڑکی کی اگر فورس میرج ہو رہی ہے تو وہ لڑکی جا کے مطلب میرج کر رہی ہے مطلب کسی اور کو ولی بنا کر، تو اسلام میں یہ کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیے اگر کوئی لڑکی جو ہے کسی کو ولی بنا کر کرتی ہے شادی تو وہ کہاں تک جائز ہے. فورس اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فورس کرنے والے کون ہیں. اگر فورس کرنے والے کوئی ایکسٹرنل بیرونی سورسز ہیں، باہر کے لوگ ہیں، تو یہ تو باپ کو جب حق نہیں ہے زبردستی کرنے کا تو باہر والوں کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ وہ قطعاً زبردستی نہیں کر سکتے. دوسرا جو مسئلہ ہے، ولی جس کو چاہے اپوائنٹ نہیں کیا جاتا. ولی کا تعلق خونی رشتے کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. جیسے باپ ہے، باپ کی موجودگی میں کوئی اور ولی نہیں بن سکتا. ولی جو ہے یا تو باپ کسی کو اجازت دے، یا باپ کا انتقال ہو گیا تو فیملی کا جو ذمہ دار اور سربراہ ہے، جیسے لڑکی کا تایا ہے، چچا ہے، دادا ہے، یہ جو ہے اس کے ولی بن سکتے ہیں جو اس کے امیڈیٹ ذمہ دار ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے وہ ولی بنا لے، یہ نہیں ہے. ولی جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اسی کو بنانا چاہیے. الا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو، کوئی نو مسلم خاتون ہو اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ سارا غیر مسلموں کا ہو، تو اس طرح کی بعض خاص حالات کے لیے کچھ خاص مسائل ہیں، لیکن جنرلی ولی جو ہے باپ ہوتا ہے. السلام علیکم. ایک عورت کو اپنی ان لوز سے کیا رسپانسبلٹیز اور کیا فرض ڈیوٹیز ہے؟
ایک عورت کو اپنے جو ہے سسرال سے کیا اس کی ذمہ داریاں اور توقعات، تو اس سے جواب کے بعد پتہ نہیں پھر مجھے دعائیں ملیں گی یا گالیاں ملیں گی. اگر میں مسئلہ بتا دوں کہ مثلاً اگر ایک بیوی یہ کہتی ہے کہ میں کھانا نہیں پکاؤں گی، مثال کے طور پہ میں خواتین سے ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ پکائیں، لیکن میں صرف یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بیوی یہ کہتی ہے کہ میں کھانا نہیں بنانا چاہتی گھر کا، شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو زبردستی کرے کہ تم کھانا بناؤ، اس لیے کہ یہ اس کی بنیادی شرعی ذمہ داریوں میں نہیں ہے. وہ جو کچھ کر رہی ہے یہ اخلاقی فیور ہے، اخلاقی مدد ہے، اور وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شوہر باہر سے کما کر لا رہا ہے، گھر کا نظام چلانے کے لیے بیوی گھریلو کام کاج کر رہی ہے، اس کی طرف سے یہ بونس مل رہا ہے. اس لیے جو لوگ کھانے میں کمی بیشی ہو جائے، نمک مرچ کی کمی زیادتی سے بیوی کی پٹائی کرتے ہیں، تو بیچاری والنٹیئرلی یہ خدمت کر رہی ہے، آپ اس کا صلہ الٹا دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. جب شوہر کے لیے یہ اجازت نہیں تو سسرال والوں کو کہاں اجازت ہو سکتی ہے. اس لیے ساس سسرے اگر یہ توقع رکھیں کہ بیوی جو ہے وہ سارے اپنے جو بھی سسرالی رشتہ دار ہیں ان کی بھی خدمت کرے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کرتی ہے، مثلاً کوئی ان کی طرف سے مہمان آتے ہیں، ان کی کوئی خدمت کر رہی ہے، یہ ایک طرح سے فیور ہے، ایک طرح سے بونس ہے، ایک طرح حسن سلوک ہے اس کی طرف سے. اس کو آپ کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی کریں، اپریشیٹ کریں. لیکن اگر کوئی بیوی نہیں کرتی یا نہیں کرنے کی بات کرتی ہے کہ میں آپ کا بناؤں گی کھانا لیکن سسرے کا، ساس کا یا دوسرے اور جو گھر کے اندر مزید رشتہ دار ہیں ان کا میں نہیں بناتی یا ان کے کپڑے میں صاف نہیں کرتی، اس کو پورا شرعی طور پر حق حاصل ہے. اگر آپ اس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف اخلاق کے ذریعے سے، کہ اگر وہ آپ کے اخلاق اور تربیت کے ذریعے سے کرتی ہے تو ٹھیک ہے، بائی فورس آپ اس کو کوئی چیز اس طرح کی مسلط نہیں کر سکتے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوجتي أنت حبيبتي أنت، أحبك مثلما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت، زوجتي أنت حبيبتي أنت، حلالي أنت لا أخشى عذولا هم مقتي، لقد أذن الزمان